لیکن اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے یا کسی ولی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ نبی کو ہم جب بھی پکاریں گے وہ ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے، ہمیں جب بھی کوئی مشکل پڑے گی وہ ہمیں اس مشکل سے بچا لیں گے، وہ نبی ہماری مدد کریں گے، وہ نبی ہماری حاجتیں پوری کریں گے، ہماری پریشانیاں دور کریں گے، اور وہ مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ مدد کے لیے آتے ہیں نہیں آتے، مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم محبت کیوں کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اس کے شریک ٹھہرا لیے ہیں، جن سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ، سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں، اور ان کی محبت اگر اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ ہے بھی تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی اس کے نبیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی اس کے ولیوں سے، اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے محبت کرتے ہیں، اس کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اس کی مخلوقات سے محبت کرتے ہیں، اس کی نشانیوں سے محبت کرتے ہیں، اس کے شعائر سے محبت کرتے ہیں، اس کے احکامات سے محبت کرتے ہیں، اس کی جو فرما برداری کے کام ہیں، اس کی رضا اور خوشنودی کے کام ہیں، ان کاموں سے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی محبتیں کسی مومن کے دل کے اندر ہیں وہ سب کی سب اللہ کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے سب سے شدید محبت کرتا ہے۔ تو اب اللہ کی وجہ سے جس کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہی محبت کی جائے اور اللہ کی وجہ سے ہی کسی سے دشمنی بھی رکھی جائے، تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے سب سے شدید۔ اب اللہ کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوبوں سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسولوں سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے نبیوں سے بھی، اللہ کے ولیوں سے بھی، اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، شہداء و صالحین، انبیاء، ان سب سے وہ اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی طرف، ہم اگر کسی سے محبت اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں تو وہ محبت تو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا، اس پر ہمیں اللہ کی خوشنودی بھی ملے گی۔ لیکن اگر ہم کسی سے محبت اپنے ذات کی وجہ سے رکھتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے رسول ہوں، چاہے وہ اللہ کے محبوب ہوں، چاہے وہ اللہ کے فرشتے ہوں، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں، چاہے وہ کوئی صحابی ہوں، اگر ہم ان سے محبت جو کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا ہم اپنے ذاتی کسی سوچ کی بنا پر کر رہے ہیں، ہم نے اپنی سوچ سے کوئی عقیدہ اور نظریہ بنا لیا ہے جس کا اللہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے حکم سے کوئی تعلق نہیں، اگر ہم اس وجہ سے ان سے محبت کر رہے ہیں تو وہ محبت اللہ کی محبت کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا اگر ہم کسی اللہ کے نیک بندے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، یہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، یہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، یہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہے، یہ اللہ کی پہچان کروانے والا ہے، یہ اللہ کا دین سکھانے والا ہے، اگر ہم اس وجہ سے کسی اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس کی تعلیمات کے ذریعے ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں گے، اس کی اتباع کے ذریعے ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں گے، تو یہ محبت تو ہوگی اللہ کے لیے محبت۔ لیکن اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے یا کسی ولی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ نبی کو ہم جب بھی پکاریں گے وہ ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے، ہمیں جب بھی کوئی مشکل پڑے گی وہ ہمیں اس مشکل سے بچا لیں گے، وہ نبی ہماری مدد کریں گے، وہ نبی ہماری حاجتیں پوری کریں گے، ہماری پریشانیاں دور کریں گے، جو کام اللہ نے کرنے ہیں وہ کام ہم نبیوں کے ذمے لگا دیں گے یا ولیوں کے ذمے لگا دیں گے کہ فلاں ولی میری فلاں حاجت پوری کریں گے، میں اس لیے ان سے پیار کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں کہ ان کو میں جب بھی پکاروں گا وہ میری مدد کے لیے آ جائیں گے یا آ جاتے ہیں، جس طرح بھی ہے۔ اگر اس طرح کے عقائد رکھ کر ہم ان سے محبت کریں گے تو یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اور
وہ مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ مدد کے لیے آتے ہیں نہیں آتے، مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ الگ موضوع ہے، الگ بحث ہے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم محبت کیوں کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کرنی چاہیے، اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اپنی محبت کا درس کیوں دیا؟ تو اس نے ہمیں اپنی محبت کا درس یوں دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی ہم اپنے رب سے اس لیے محبت کریں، اس لیے اس کی عبادت کریں کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہمیں رزق دیا ہے اور ہمیں آئندہ بھی رزق دے رہا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنی ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنی ہے اور اس لیے اس سے محبت کرنی ہے۔ اور مقام پر ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ اور تم اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہارا مددگار ہے، مددگار ہونے کی وجہ سے، تمہارا مولا مالک ہونے کی وجہ سے، تمہارا خالق ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کرو۔ امن خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، تم آسمانوں کو دیکھ کر ٹھنڈا کرتے ہو اپنا کلیجہ، ستاروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو، چاند کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو، سورج کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو، ان چیزوں کے ذریعے سے تمہاری زندگی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تمہیں زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے۔ تم اس لیے اللہ سے محبت کرو کہ چاند کو بنانے والا ہے، سورج کو بنانے والا ہے، آسمان کو بنانے والا ہے، ستاروں کو بنانے والا ہے، اس لیے تم اللہ سے محبت کرو۔ اور ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سن کر اس کا جواب دے جب وہ اس کو پکارتا ہے، تو وہی بے قرار کی پکار کو سننے والا ہے، لہذا تم اس سے محبت کرو جو بے قرار کی سننے والا ہے اور بے قرار کی پکار کا جواب دینے والا ہے، تم اس سے محبت کرو۔ کہ اگر کوئی کافر اس کو نہ ماننے والا، اس کی عبادت نہ کرنے والا، فَإِذَا رَقِبُوا، جب وہ سفینہ پہ سوار ہوتے ہیں، کشتی پر ڈوبنے لگتے ہیں، فَدَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، وہ اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے ہیں، اللہ جب انہیں نجات دے دیتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اگر کافر بھی مخلص ہو کر، خالص ہو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کافر ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مشرک ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا نافرمان ہے، بلکہ جب وہ مخلص ہو کر اس کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار بھی سن لیتا ہے، ان کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو پھر جو مسلمان ہو، جو مومن ہو، اس کی دعا قبول کیوں نہیں کرے گا؟ غرض یہ کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا درس دیا، اپنی عبادت کا درس دیا، اور یہ ساری باتیں بتائیں کہ اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، اللہ تمہاری فریاد سننے والا ہے، اللہ تمہارے قریب ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرنے والا ہے، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ اور اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے وہ تو آپ نے سن لیا، کس طرح محبت کرنی ہے۔ اس کو اپنا مددگار ماننا ہے، اس کو اپنا مولا ماننا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو خالق ماننا ہے، اس کو مالک ماننا ہے، اس کو رازق ماننا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کو حاجت روا ماننا ہے، اس کو مشکلیں ٹالنے والا ماننا ہے، اس کو رزق دینے والا ماننا ہے، سب کچھ اللہ کو ماننا ہے اور اس سے دعائیں مانگنی ہیں۔ وہ دعائیں سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے اور وہ مجیب الدعوات ہے۔ اب اللہ کے بندوں سے کس طرح پیار کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب تم نے تعریف کرنی ہو تو اللہ کی تعریف کرو، جب تم نے شکر کرنا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کو کیسے یاد کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔ نماز کے اندر ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، تمام جسمانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، تمام مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ہم پر بھی سلام ہو۔ اللہ کے نیک
بندوں پر بھی سلام ہو، تو اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیج کر ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی اتباع کر کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کا جب ذکر کیا جائے تو ان پر سلام بھیجنا چاہیے، ان پر رحمت کی دعا کرنی چاہیے، انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہنا چاہیے، اور ان پر سلام بھیجنا، ان پر رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے اللہ کی رضا کی دعا کرنا اور ان کے طریقے پر چلنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے راستے کی اتباع کرو۔ تو اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں کی اتباع کرنا، ان پر سلام بھیجنا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے اللہ کی رضا کی دعا کرنا، یہ طریقہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو پھر ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے، لیکن اگر ہم ان سے اس لیے محبت کریں گے کہ ان کے پاس جا کر میری حاجت پوری ہوگی، میری مشکل آسان ہوگی، میری پریشانی دور ہوگی، تو یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی فرشتہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو وہ آپ کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے، اللہ کے اذن کے بغیر وہ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اور کوئی کرامت دکھانا یا کسی معجزے کا اظہار کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، کسی کے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ سوچ کر کہ ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم اللہ کو منا نہیں سکتے، نمازیں ہم سے پڑھی نہیں جاتی، روزے ہم سے رکھے نہیں جاتے، اللہ کے احکامات کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی، شریعت کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی، لہٰذا جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اللہ تو ہماری دعا قبول نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے اس کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اس کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اس کے نیک بندوں سے کہیں گے وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے تو ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کے لیے اس وقت تک دعا نہیں کریں گے جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، جس سے اللہ ناراض ہو وہ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہو اللہ کا رسول بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ رسول کا بھی نافرمان ہوتا ہے اور اللہ کے ولیوں کا بھی نافرمان ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے رسول کے پاس جائیں کہ میں نے تو اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اور اس کو راضی بھی نہیں کر سکتا، نمازیں میں نے نہیں پڑھنی، روزے میں نے نہیں رکھنے، حج میں نے نہیں کرنا، زکوٰۃ میں نے نہیں دینی، کوئی نیکی مجھ سے ہوتی نہیں ہے اور نہ میں نے کرنی ہے، نہ میں نے شریعت پر چلنا ہے، آپ پھر بھی میرے لیے دعا کریں کہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں، میں آپ سے محبت کروں گا، آپ کے لیے میلاد کروں گا، یہ وہ، تو یہ چیز کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر انہیں اللہ کے مقابلے میں مددگار سمجھیں گے تو یہ صریح کفر اور شرک ہوگا۔ اللہ کے مقابلے میں ان کو مددگار سمجھنا، من دون اللہ، کہ وہ اللہ کے مقابلے میں میری مدد کریں گے، اللہ تو مدد کرنا نہیں چاہتا، وہ میری مدد کر دیں گے، یہ صریح شرک ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے میری مدد کریں گے تو یہ اس کی خام خیالی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ مدد کریں یا نہ کریں اس میں کوئی گارنٹی والی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ کا اذن ہوگا تو اللہ کے رسول اپنے امتی کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اگر اللہ کا اذن ہوگا تو اللہ کے ولی اپنے دربار پر آنے والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی اللہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اگر اللہ تجھے تکلیف دینا چاہے تو کوئی بھی تیری تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دے تو پھر کوئی بھی اس بھلائی کو ٹال نہیں سکتا۔